بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود سے خدا تک قسط نمبر 24. بقایا قسط دل، احساس اور توانائی. کل مجھے فلاں شخص نے بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا. کل ملے گا تو مزہ چکھوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا. یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے. اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے. کبھی خوشی کا، کبھی غم کا، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کولے. ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے. یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رولا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے. یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے. اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے، صالح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے. اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں. ایسے رشتوں کا تقدس پامال ہے. یہ نفس نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے. یہ ہمارے معاشرے کا زیر و بم ہے. یہ من حیث القوم ہمارے ہاتھ بیٹے. بات یہاں تک محدود نہیں رہتی. اس سارے چکر میں ایک نقصان من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک نقصان انفرادی بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھولنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا کون سا خیال ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے. دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں حرکات میں گھرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے، کہاں ضائع ہو رہی ہے. ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے. قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون وهو القاہر فوق عباده ویرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے. پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگران مقرر کے رکھتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. نیند کے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتی ہے اور جسم بھی. پھر اسی لیے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، خیال سوچنے میں بدلنا لگتا ہے اور سوچے تصورات منصوبہ سازی میں. یوں سارا دن انسان جذبات، احساسات اور خیالات کے تھپے کھاتا رہتا ہے، جسے لکڑی کا ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو، سمندر طوفان میں ہو. ہر خیال، سوچ اور احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے. سادی سی بات ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا ہوا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے. اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھینک کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں مر رہا ہے کہ یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا اور نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا. مزید انرجی مانگتا ہے اپنے آدھی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے، اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے. اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا. کل کا دن ایک اور دھان خدائی کا دن مانگا ہوا، دن دیا ہوا دن. انسان سلسلہ مخلوقات ہے اور اس کی آزمائش نہ ہو. اگر یہ اتنا بڑا جانا پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر اس میں بجلیاں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا غورا کرے. یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے. یہاں تو یہ کہہ نفس کی تخلیق کا مقصد
سارا دن نفس کا پورا زور سے انرجی کو ختم کرنے لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بلمحہ دھڑکن بدھڑکن تقسیم ہوتی ہے. اسی انرجی سے انسان دیکھتا ہے، چکھتا ہے، سونگتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے. اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے. یہ انرجی زندگی ہے. اور اسی انرجی کی کمی یا زیادہ سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماریاں اور بے چینی غم والوں پیدا ہوتے ہیں. یہ خالق کی تخلیق ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے. اسی کو بچانا ہے. اسی سے وہ نظر آتا ہے جو مگر دکھائی نہیں دیتا. اس انرجی کی بڑھ جانے سے انسان آسان تکمیل ہوتا ہے. اسی کی کمی سے آس پاس صافی ہو جاتا ہے. اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. یہی راز ہے جو پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیایں دکھائی دیتی ہیں. یہی تدبیر اور یہی تدبیر ہے. یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ رسائی ہے اور یہی پتہ ہے. اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں. اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے. جب یہ انرجی صحیح استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کبھی جذبات میں اس کا اتصال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے. پھر علم کا اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے. کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے. عرفان ہوتا ہے یہ ہدایت ہے. یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ براہ راست آسمان سے بندے کے دل پہ اترا جاتا ہے. پھر راستے سے جائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے. اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ نفس اس نور کا چور ہے، لٹیرا ہے. ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں. اللہ میرے کلام کو آپ کے ذہن و دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے. آمین.